کفر کے وسوسے، نفاق کے وسوسے، خودکشی کے وسوسے، نماز کے وسوسے، وضو کے وسوسے، پاکی ناپاکی کے وسوسے، میں کافر ہو گیا اس کے وسوسے، میری نماز میں رکوع صحیح نہیں ہوا اس کے وسوسے، ایسے پاکی کے وسوسے کہ 8 بالٹیاں ضائع کر کے گناہ کر رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے، خدا کی قسم وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف ایک علاج ہے عدم التفات. کتا بھونک رہا ہے دھیان نہ کرو. میرے پیارے شیخ نے اس پر فرمایا خزانہ شریعت طریقت میں، صفحہ نمبر ہمارے دوست نے لکھا نہیں ہے، بیان کے بعد ان کا آپریشن کروں گا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زیادہ طاقت نہیں دی، وہ آپ کو اٹھا کر کسی مندر میں نہیں لے جا سکتا، کسی پنڈت کی پوجا پاٹ میں نہیں لے جا سکتا، سینما ہال میں نہیں لے جا سکتا، آپ کو کفر میں نہیں ڈال سکتا. اس کو ہمارے پر کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے دل میں کچھ خیالات ڈال دیتا ہے اور پھر وہ خیالات قلب کے اوپر ہی رہتے ہیں، قلب یعنی دل کے اندر داخل نہیں ہوتے. بس یہ وساوس مومن کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ وساوس. جناب جس کو کفر کا وسوسہ آتا ہے تو کافر کو بھی وسوسہ آتا ہے کفر کا وسوسہ آنا دلیل ہے کہ اس کا ایمان پکا مضبوط ہے. میں نے اتنے سجدے کیے نہیں کیے، ارے تیرے ذہن میں آتا ہے نا 2 سجدے کیے ہیں اور اگر ایک بھی ہے اللہ کے پاس 2 قبول ہوں گے، تمہیں 3 4 5 کرنے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے جس کو پاکی ناپاکی کا ہوتا ہے وہ ذرا حضرت فرماتے تھے اپنے پیٹ سے پیشاب پخانہ نکال کر دکھاؤ پھر نماز پڑھنے آؤ. ہمارے پیارے شیخ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پر تھے، باب ندوہ کے پاس جگہ ملی، رش زیادہ تھا حج میں تو سیڑھیوں کے پاس جگہ ملی، سیڑھیوں کے دائیں بائیں بیت الخلا تھے، وہاں سے کوئی عورت پلاسٹک کی تھیلی میں زمزم بھر کر جا رہی تھی. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وہاں سیڑھیوں کے پاس تھے. وہ پانی سیڑھیوں سے گندی سیڑھیوں سے ہوتا ہوا آیا، حضرت کے کپڑے بھیگ گئے، حضرت والا کے کپڑے شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھیگ گئے نماز کے اندر. نماز ختم ہوئی عصر کی، ہمارے حضرت نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں کمرے میں غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر پھر نماز کو دہراتا ہوں. اب سنیے ذرا، مولانا بورنگ کر رہا ہے، بھاول نگری کہاں چھپا ہوا ہے دکھا دو صحیح، سو رہا ہے اور پرانے دوست کھڑے ہوئے سو رہا ہے. بھائی صاحب یہ سونے کا وقت ہے. بارڈر پر سو جائے آدمی تو کیا ہوگا، یا بارڈر پر آ کر دشمن سے کہے میں حقیر فقیر عبد القدیر خاک در خاک چولہے کی راکھ گو در گو آخ تو مرغی کا گو، میں آپ کی گود میں بیٹھنے آیا ہوں. ارے بھائی جاگنے کا وقت ہے تو سو رہا ہے. تو حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ پانی ناپاک تھا؟ آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے؟ تو حضرت نے کہا حضرت نہیں. فرمایا خبردار اگر نماز لوٹائی تو کپڑے بدلی کیے تو 20 سال کا علاج ایک دن میں ہو گیا. ارے پہلے پیٹ کی پاکی کر کے دکھاؤ. اوپر سے ریڈیٹر صاف کرنے کے لیے اوپر سے پریشر مارتے ہیں نا، منہ میں وہ پریشر ڈال دیں تاکہ ہوا بھی پوری نکل جائے، پیشاب کی تھیلی بھی خالی ہو جائے، لینڈ بھی نکل جائے. اس کے بعد وضو کر کے دربار میں آ جاؤ. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کتنے پیارے ہیں، پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں. آپ چلیں پاکی ناپاکی کے لیے 3 دفعہ سے زیادہ وضو کر رہے ہیں، بار بار کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ. کیا ہوا؟ کہ میں مسلمان ہوئی نہیں، ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں. بھائی دماغ خراب ہے کیا؟ کہیں بیٹھتے نہیں ہیں کہ جب ناپاک نہ ہو. یہاں تک کہ ہماری ایک دوست کی ماں موٹر سائیکل دھوتی تھی، بیٹھتا ہی نہیں تھا کہ ناپاک ہے. صرف ہمت کی بات ہے، تھوڑی شیطان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے دل میں کہ ناپاک ہے تو کیا ہوا، پاک مولا کے پاس جا رہا ہوں نا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شیطان سے بات نہیں کرنی ورنہ تو کپڑے اتروا دے گا شیطان. ماں باپ سے لڑنے کا خیال آئے گا، بھنگ پینے کا بھی خیال آئے گا، چرس پینے کے بھی وسوسے آئیں گے. ہاں پاکستان حالت جنگ میں، سندھ حالت بھنگ میں، سمجھے بھائی؟ تو میرے دوست ہنستے ماشاءاللہ، مجھے بھی مزہ آتا ہے الحمدللہ. تو بس یہ وساوس مومن کے لیے اللہ تک پہنچنے کا اصل میں بات نہیں ماننا ہے. ماں باپ اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم فکر نہ کرو، نماز شروع کرو، ہمت ہی نہیں ہے. ایسا شیخ میرے یہ صاحب بہادر بیٹھے ہیں سامنے،
بڑا مسکرا رہا ہے ابھی. مولانا شہید الاسلام بنگلہ دیش سے آئے تھے, بھائی صاحب وضو کر رہا تھا, 50 مرتبہ دھوتا تھا ایک ایک ہاتھ وغیرہ کو. میں مولانا شہید الاسلام سے کہا یہ مسئلہ ہے, کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کا علاج مجھے پتا ہے, ڈنڈا لے آئے. کہا بیٹا خانقاہ کی بات کر رہا ہوں, کہ بیٹا وضو شروع کر, 3 دفعہ سے اگر تم, اور تھے بھی لہیم شہیم, کہ 3 دفعہ سے اگر 4تھی دفعہ کیا ڈنڈا سر پہ ماروں گا. وہ دن اور آج کا دن علاج ہو گیا. ابھی ہم کہاں کسی کے سر پر ڈنڈا لے کے کہ گھر میں کہاں جائیں گے بھائی. تو آپ اپنے اوپر ڈنڈا خور کو مقرر کر دو, اماں ابا کو مقرر نہ کرو, بھائی بہن کو مقرر نہ کرو, جو آپ کا دشمن ہے اس کو مقرر کر دو. کیا پتا ہے ماں باپ ماریں گے نہیں, اور تم اپنے نخرے دکھا رہے ہو, 50 جو ہے وہ سجدے ہو رہے ہیں. کیا مزہ آئے گا زندگی کے اندر. مشکات شریف کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اور شیطان مثل اس کتے کے ہے جو دنیاوی بڑے آدمیوں کے گیٹ پر کے باہر کھڑا رہتا ہے. جب آپ ملنے جاتے ہیں تو کتے کے بھونکنے سے پریشان نہیں ہوتے, بلکہ بنگلے والے سے کہتے ہیں کہ اپنے کتے کو خاموش کر دیجئے. ملا علی قاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح شیطان سے بحث کرنے اور اس کا جواب دینے کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم ہماری پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ خود فرما رہے ہیں اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. تمہیں وسوسے آئیں گے بدلہ لینے کے, مارنے کے بھی وسوسے آئیں گے, زنا کے وسوسے آئیں گے, کفر کے آئیں گے, تم ہماری پناہ لے لو, شیطان سے مت الجھو, یہ تو ہمارا کتا ہے, اور تو تمہارے سے چکر میں تو اور بھونکے گا. اب ہم لوگ جاتے ہیں حیدرآباد میرپور خاص, رات کے وقت چھوٹے چھوٹے شہر بند ہو جاتے ہیں, جب ہم شہر میں داخل ہوتے ہیں کتے ہمارے ساتھ حضرت نے فرمایا بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی خود. فرمایا کیا تم شیشہ اتار کر بھاؤ واؤ کہتے ہو؟ تو کتا کہے گا وہ پارٹنر ادھر کا بیٹھا ادھر آیا نا ہے, ارے یار یہاں کیا بیٹھے, تیری قسمت کہاں ہے جو تو گاڑی میں بیٹھے ہمارے ساتھ آ, 2 مل کر بھاؤ واؤ کریں گے. سپر ہائی وے پر جا رہے ہیں, گدھاڑا گاڑی بھی آ رہی ہے, اونٹ گاڑی بھی آ رہی ہے, پیدل بھی اچانک آج کل کراس کر رہے ہیں, اور جناب موٹر سائیکل آ رہی ہے, بس راستہ نہیں دے رہا ہے, بس کے پیچھے لکھا ہے ٹپڑ ہے تو پاس کر ورنہ صبر کر. ابھی آپ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو, تو کہاں پہنچیں گے حیدرآباد, بار بار رک کے لڑائی کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دل بھی سپر ہائی وے ہے, یہ وسوسہ بھی آئے گا وہ بھی وسوسہ آئے گا, تم چلتے جاؤ انشاءاللہ جنت پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ میاں یہ شیطان آپ کا کتا ہے, ذرا اس کو خاموش کر دیں. جس طرح بنگلے والے کے پاس خاص کوڈ خاص الفاظ ہوتے ہیں, جب وہ الفاظ کہتے ہیں ٹونی اور کچھ ایسا جملہ کہتے ہیں تو کتا دم ہلاتا واپس ہو جاتا ہے. تو شیطان اللہ کا کتا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتے سے نہ لڑو بلکہ ہم سے پناہ مانگو. یہ ہمارے کوڈ سمجھے گا, اور اعوذ باللہ وہ خاص کوڈ ہے جس کو سن کر وہ دم دبا کر بھاگ جائے گا, لیکن ایک زمانہ ہم ان سے فریاد تو کرتے رہیں تب وہ خاموش ہوگا کتا. یہ دشمن اللہ میں نے پیدا کیا ہے تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے. اب تمہاری نماز اور تمہارا وضو تمہارا غسل مجاہدے کے ساتھ ہوگا, تکلیف کے ساتھ ہوگا, تمہاری نماز تکلیف کے ساتھ ہوگی, ڈبل ثواب ملے گا. تب وہ اس کو خاموش کریں گے. یہ دشمن اللہ میاں نے پیدا کیا ہے, اور اس کے اتنے فوائد ہیں جس کی حد نہیں. مثلاً یہ کیا کم ہے کہ انسان اپنی عاجزی دیکھ لیتا ہے, دل میں وساوس کا سیلاب چلا آ رہا ہے جس کو میں روک نہیں سکتا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, تمام تعریف ہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت کو صرف وسوسے کی تک محدود کر دیا. وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے, زبردستی گناہ نہیں کرا سکتا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب تمہیں وضو کا, نماز کا, کسی چیز کا وسوسہ آئے تو اللہ سے جڑ جاؤ کہ یا اللہ یہ دل اتنا چھوٹا ہے, امریکہ بھی آ رہا ہے, لینڈ بھی آ رہا ہے, اسکاٹ لینڈ بھی آ رہا ہے, نیا گرہ کا آبشار بھی آ رہا ہے, کالام کاغان کی وادیاں بھی آ رہی ہیں, مکہ شریف بھی آ رہا ہے, مدینہ شریف بھی آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلی آ رہی ہیں. شیطان کہے گا باپ رے باپ, اسے تو میں نے اللہ سے دور کرنے کے لیے چکر کیا تھا اور یہ ظالم تو اللہ کی معرفت میں لگ گیا, بھاگ یہاں سے, اس کے ثواب بڑھ رہا ہے. اب عمل کرتے نہیں ہیں, وسوسے میں گھسے ہوئے ہم لوگ. ان وساوس کا ایک آسان علاج اور بھی ہے, وہ یہ کہ جس شیخ سے آپ کو مناسبت ہو اس کی بات مانیں, اس کی مجلس میں آئیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسوسے کا علاج کوئی نہیں, عدم التفات ہے. نہ اس میں, اب سنیے گا میرے پیارے شیخ کی مثال, نہ اس میں مشغول ہو نہ اس کو بھگانے کی فکر کریں. اب حضرت فرماتے ہیں اس کو بھگانا اور اس کو ہلانا دونوں مضر ہیں, جیسے اس کو بھگانا اور بلانا دونوں مضر ہیں.
جیسے بجلی کے ننگے تار کو اگر آپ جھٹکیں گے کہ یہ ہمارے پاس سے بھاگے تو اس سے چپک کر رہ جائیں گے، مر جائیں گے، اس کو ہٹائیں گے تو بھی کرنٹ لگے گی، مر جائیں گے. بس دھیان نہ دو، گزر جاؤ. بس یہ سمجھ لو کہ قلب ایک شاہراہ ہے اور اس میں صدر بھی چل رہا ہے، جنرل بھی چل رہا ہے، بھنگی بھی چلے گا، کتا بھی چلے گا، سور بھی چلے گا، جس میں مومن اللہ کا ذکر کرتا ہوا بادشاہ کی طرف چل رہا ہے، ساتھ ساتھ دوسرے بھی چل رہے ہیں. تمہیں پنچایت کیا دوسری طرف دیکھنے کی؟ تم اپنا شاہراہ چلتے ہوئے اللہ سے جا کر مل لو. وساوس کا ایک علاج حدیث پاک میں ہے، ذرا غور کرنا، بہت مختصر علاج ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنا ہے، بار بار نہیں پڑھنا ہے. یہ حدیث پاک کا علاج آ رہا ہے، ایک بار پڑھنا ہے. اب الحمدللہ ہمارے یہاں قرآن پاک مفت میں صحیح کرایا جاتا ہے. یہ ماسٹر صاحب آئے ہوئے چلا لگانے کے لیے، تو آج 8واں 10واں دن ہے. میں نے کہا پوچھا کیا ہوا قرآن پاک کا؟ کہا اڑے یہ مفتی محمد کریم صاحب کہاں ہے سر پڑھنے والا؟ کہا اڑے مفتی محمد کریم صاحب ہم کو اعوذ باللہ سے آگے ہی نہیں پڑھنے دے رہا. کہا ایسا کوئی اس نے کوئی مذاق بھی کیا مفتی صاحب نے؟ کوئی ڈنڈا ماروں گا پتہ نہیں، وہ تو وہی بتائے گا بعد میں. کہا وہ واجہ ہے نا. کہا اڑے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آگے ہی نہیں پڑھنے دے رہا. آج 7واں دن ہے اور ہم تو اپنے محلے میں بڑا قاری صاحب مشہور ہے. سامنے بیٹھا ہوا ماسٹر صاحب کا محلے میں تو بڑا قاری صاحب مشہور ہے. ادھر یہ قاری مفتی محمد کریم صاحب مولانا ہم نے 10 دن ہو گئے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہا. کاڑے ہم تم کو مارے گا. ٹھیک ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ جب تم کو گناہ یا اعتقاد کی بات اور کفر کا جو وسوسے آئیں، ایک بار پڑھ لو آمنت باللہ و رسولہ. یہ کلمہ شیاطین کی کھوپڑی پر DDT کا کام دیتا ہے. ایسے جیسے اگر کھٹمل مچھر پر DDT چھڑک دو تو سب ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس کلمے سے شیطانی وساوس ختم ہو جاتے ہیں. ایک طویل حدیث پاک پڑھنی تھی فضائل اعمال سے، فضائل رمضان سے، رمضان کے بارے میں، جو رات کو پڑھی گئی تھی مجلس میں سب اشک بار تھے. اب ظاہری بات ہے وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ نے دل میں ڈالا، استخارہ چھوٹا کیا، تو اس کے بارے میں آج کل خط بہت آ رہے ہیں وساوس کے بارے میں، تو اللہ نے یہ بیان کرا رہے ہیں اپنی رحمت سے. باقی تھوڑا بچا ہے، پھر وقت نہیں ہوگا، تو یہ بھی اپنے موبائل میں لوڈ کروا دیں اور ضرور سننا یہ حدیث پاک. میں تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھوں گا، عشاء کے بعد پڑھ لیتا، لیکن عشاء کے بعد حضرت کا بیان ہے. تو یہ کلمہ پڑھنے سے، اس کلمے پڑھنے سے شیطانی وساوس ختم ہو جاتے. کیا؟ آمنت باللہ و رسولہ، را پر پیش، سین پر پیش. حکیم الامت نے فرمایا جو شخص اس کی فکر کرے گا کہ وسوسے چلے جائیں وہ مصیبت میں رہے گا، صحت بھی خراب ہوگی. خان صاحب ادھر دیکھا ہے، پرانا دوست ہے ہمارا تم، پر ہم بھی پھڈا کرے گا تیرے سے. ہاں باہر کشتی ہوگی، میں تو بڈھا ہوں بھاگ جاؤں گا. اپنے دوست کو یہ کہاں ہے مصطفیٰ کہاں ہے؟ ہاں یہ اس کے سامنے کرا دوں گا آپ کے. یہ دیکھو کتنا کمزور ہے بیچارہ، بیٹھ جاؤ. ان سے میں کہتا ہوں ایک جگہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، خام اگر ٹائل کا خرچہ بڑھ جائے گا ہمارا. یہ ہمارے خانقاہ کا غرفت السالکین کا سیمپل ہے کہ کھانے کو کیا ملتا ہے. یہ سیمپل ہے، اب دیکھیں گے بھائی کھانے کو کیا ملتا ہے. وہ کون سا دوسرا سیمپل کہاں ہے جو ہوا میں اڑنا؟ ہاں کھڑا ہو جا بھائی، اس کو نہیں دیکھنا بھائی، بیٹھ جا جلدی جلدی بیٹھ جا. چلو کھڑے ہو جاؤ، چلو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. شادی سے پہلے، شادی کے بعد، جلدی بیٹھ جاؤ. اب سنیے گا، فرمایا کہ جو شخص اس کی فکر کرے گا کہ وسوسے چلے جائیں وہ مصیبت میں رہے گا، صحت بھی خراب ہوگی. یاد رکھنا آپ بھائی، ذوق بڑھتا جائے گا، طاقت کم ہوتی جائے گی، اب شیطان اور حاوی ہو جائے گا. ہنسو بولو، طاقت والی غذائیں کھاؤ اور دھیان ہی نہیں دو اس کتے کی طرف، شیطان کی طرف. درجات بلند ہو رہے ہیں، آگے سننا تو مست ہو جائیں گے. بس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم اس کا خیال ہی چھوڑ دو کہ یہ وسوسے کب جائیں گے. جن کو زیادہ وسوسے آتے ہیں سنیے گا ذرا، ان کو حدیث میں ایمان کی بشارت دی جا رہی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کان کے پردے کھول لو، روئی نکال لو. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی بڑے بڑے خط لکھ رہی ہیں وساوس کے بارے میں، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. میں ناپاکی ہوں اور برتن پاک نہیں ہوئے، پتا چلا برتن پاک ہی نہیں ہو رہے. اس سے اچھا ہے ڈسپوزیبل لے لو تاکہ روز کھایا روز پھینک دیا، پاکی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. بل زیادہ ہے تو ہم کو نہیں کہنا. ذرا سنو، بہت غور کی بات ہے. اس کے بعد بھی اگر وسوسے ہیں تو ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے وسوسے دور ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کو منہ پر لانے سے بہتر ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جائیں. صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آپ بتاؤ کہ یہ جو مین روڈ پر دکانیں بن رہی ہیں کئی شٹر لگائے
اگر کسی دکان پر شٹر لگا ہے تالے لگے نہیں. اور اس سے آگے چلے جاؤ بیکری کے پاس گلشن اقبال میں جہاں سناروں کی دکانیں لائن سے, کتنے تالے لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی کے ساتھ الارم آٹومیٹک سیٹ ہیں. بڑے بڑے سیکیورٹی کمپنی جن کی گاڑیاں اور گنیں اپنی ہیں ان سے ان کا سیٹنگ ہے, 24 گھنٹے کی سیکیورٹی وہاں پر لگی ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ ڈاکو وہاں پر حملے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہے تگڑا, حضرت نے فرمایا اسی پر آئیں گے یہ خیالات کہ میرا, تاکہ شیطان نماز سے محروم کر دے. اب ظاہری بات ہے جو تکلیف میں آئے گا نماز کہاں پڑھے گا, کیسے نماز پڑھے گا؟ رات دن اسی کاموں میں لگا رہے گا. ہم کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کو منہ پر لانے سے بہتر یہ ہم پسند کرتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جائیں. اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی, ذاک صریح الایمان, یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے. معلوم ہوا کہ جن کو زیادہ وسوسہ آتا ہے ان کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے. جناب معلوم ہوا کہ جن کو زیادہ وسوسہ آتا ہے ان کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وساوس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چور, یہ دیکھو آگے چور خالی گھر میں نہیں جاتا, جہاں دولت ہوتی ہے وہیں جاتا ہے. لہذا وساوس کی کثرت دلیل ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے, اللہ کی محبت موجود ہے. اور شیطان تجھے بے نمازی بنانا چاہتا ہے, تلاوت نہیں کرانا, اور تو اس کی بات مان رہا ہے, اس کی بات مان رہی ہے. بیوقوفوں کی طرح بار بار وضو کرنا, بار بار وضو کرنا, بیت الخلاء جانے سے پہلے جناب ناخن کو رگڑ کے صاف کرنا, 50 مرتبہ صابن سے دھونا. تو کیا پاک کرے گا, تو کیا پاک کرے گی؟ تو یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا اسراف ہو رہا ہے پانی کا, کتنی دیر لگ رہی ہے بیت الخلاء میں, اتنی دیر لگانا صحیح ہے؟ اتنی دیر اللہ کے ذکر سے محروم, اور پھر کیا پاک ہو گیا کیا ہم لوگ؟ پہلے اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی فکر کریں, یہ اس کے ساتھ تو ثواب مل جائے گا, لیکن گناہوں کی ناپاکی لگ گئی پھر. تو فرمایا کہ یہ دلیل ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے جس کو شیطان چرانا چاہتا ہے لیکن چرا نہیں سکتا. یہ بھی یاد رکھیں, ابھی اگر کتا بھونکنے لگے باہر تو اندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. یہ جو وسوسے آتے ہیں وہ شیطان باہر کتے کی طرح بھونک رہا ہے, اندر نہیں آ سکتا تمہارے دل کے اندر. اللہ دل میں ہے, ایمان ہے, کتا کیسے آ جائے گا شیطان؟ فرمایا صرف پریشان کرتا ہے, اور پھر اس میں بھی مزہ ہے, اور پھر اس میں مزہ بھی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو طبی مشورہ دیتا ہوں, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ روزانہ سر پر تیل کی مالش کراؤ تاکہ دماغ تر رہے, اور دوستوں میں نیک رہو, اکیلے مت رہو, ہنسو بولو اور اچھی غذا کھاؤ, ہر وقت اللہ والے دوستوں میں رہو. ایک سیب حضرت فرماتے تھے چھلکا اتار کر کھاؤ, کسی اچھے حکیم سے کوئی خمیرہ لے لو. کمزور دل اور دماغ والوں کے لیے خلوت مضر ہے. ہر وقت دوستوں میں, نیک دوستوں میں رہو, اور دوست بھی ایسے جن سے آپ کو مناسبت ہو اور وہ آپ کو ہنساتے رہیں تاکہ دماغ اس میں مشغول رہے. اگر دوست نہیں ہے تو گھر کے کسی کام میں مشغول ہو جاؤ, کوئی نیک باتوں میں مشغول ہو جاؤ. سوچو مت کہ اب میں ظہر کی نماز کیسے پڑھوں گا. اب ایسے بھی ہمارے وسوسے والے دوست ہیں, کنٹینر کی فکر رکھنا بھائی, ہاں ہمارے ایسے دوست بھی ہیں, آپ یقین کرنا کہ فجر کا وضو رات تک چلایا. کیسے چلایا؟ گیسز کو روکتے رہے. پانی پیے گا وہ آدمی؟ پانی پیے گا؟ کھانا کھائے گا صحیح؟ کیا بیمار ہو کر بستر پر نہیں گر جائے گا؟ اور کیا گردے کی تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا اس کے پتھری نہیں بنے گی؟ اللہ معاف فرمائے. جو اس موسم میں پانی نہ پیے, جو عام موسم میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گلاس پیو, اور یہ اس موسم میں پانی نہیں پی رہا کہ استنجا کا خیال, گیسز روکے گا نہیں روکے گا؟ اس گیسز کا اٹیک دل تک جائے گا نہیں جائے گا؟ اگر ماں باپ کے گھر میں ماں باپ کی خدمت کر سکے گا؟ چڑچڑاپن ہوگا, غصہ ہوگا, بدتمیزی کرے گا. اگر شادی شدہ ہے مرد یا عورت, اگر خاتون ہے اپنے شوہر سے لڑے گی, اپنے ساس سسر سے لڑے گی, دوسرا کوئی مزاح کرے گا اس سے لڑ پڑے گی, تو برے جملے بول دے گی. مرد ہے تو روڈوں پر جھگڑا کر رہا ہوگا, گریبان پکڑا ہوا ہوگا. میری طرف کیوں دیکھا؟ ہمارے ایسے دوست تھے کہ میری طرف دیکھا کیوں؟ کہا بھائی میں نے تو ایسے ہی آپ کو دیکھا. نہیں, تو مجھ پہ شک کر رہا ہے میں چور ہوں. بھائی میں نے کب کہا؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں. اور راستے میں گریبان پکڑ کر بیٹھ گیا اس کو. بھائی ایک بریف کیس رکھا تھا مسجد میں, کسی نے ہٹا دیا, باہر نکلا گریبان پکڑ لیا, تو نے میرے بریف کیس کو ناپاک کر دیا. بھائی میں وضو سے ہوں, مسجد سے باہر نکلا ہوں, نماز سجدے میں مشکل ہو رہی تھی اس لیے تھوڑا ہٹا دیا, ہاتھ کیوں لگایا؟ بھائی معاف کر دے, کیا اس کو پاک کر تو پہلے. اب بریف کیس کو کیسے پاک کرے گا؟ بیوقوفی کی بات. یہ جانماز صحیح بچھی ہوئی ہے, یہ مسجد کا قبلہ صحیح ہے. ارے یہ لوگ تو مسجد میں کارپیٹ جہاں ہوتا ہے نا, اور چادر سفید نہ لگی ہوئی ہو, خیالات میں دیکھتے رہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یہ سامنے شیر بنا ہوا ہے, یہ دیکھو چیتا اس پہ حملہ کر رہا ہے.
اور اس کو اگر الٹا کرو تو انسان کی تصویر بن رہی ہے. یہ مسجد میں تصویر بنا دی انہوں نے. اب آگے مفتی صاحب سے لڑ رہا ہے کہ آپ کے کارپیٹ غلط ہے بدل دو. تو بدل دے, سارا اپنے گھر لے جا. ایسے عجیب عجیب آپ کو کیا واقعات بتاؤں, اور سمجھاتے ہیں تو سمجھ بھی بات نہیں آتی. ارے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں, اللہ کا قرب مل رہا ہے, آپ کی ایمان کی نشانی ہے. تو اللہ, جب نبی اللہ کا لاڈلا پیارا فرض نماز کے بعد استغفار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, کس بات کا استغفار تھا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے تھے ما عرفنا کا حق کا معرفتک ما عبدنا کا حق کا عبادتک. آپ کے معرفت کا حق ادا نہیں ہوا, عبادت کا ادا نہیں ہوا. معصوم نبی ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, فرض کے بعد معافی مانگ رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو ہم سے کیا حق ادا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے نیکی کی توفیق دی. شیطان کے چکر میں آ کر آستے آستے ایک نماز جائے گی, پھر 2 جائے گی, پھر تیسری جائے گی. خدا ایسے ہوئے ہیں واقعہ کہ آخر تنگ آ کے وہ شیطان یہی چاہتا تھا, کامیاب ہو گیا, اللہ سے دور کر دیا اس نے آپ کو چکر میں ڈال کر. یہ صحیح ہے, ٹوپی صحیح پہنی ہوئی ہے, یتیم خانے کی طرح ٹوپی تو نہیں ہے, 50 مرتبہ پوچھ رہے ہیں یہ صحیح ہے, میں صحیح کھڑا ہوں, یہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. بھائی اللہ معاف فرمائے, ہم خود اپنے آپ کو دور کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے.